شونیم ایک علاقہ کا نام ہے اور وہاں پر ایک دولت مند عورت کا ذکر ہے. اس عورت کا نام مینشن نہیں ہے لیکن اس علاقے کا نام مینشن ہے. آگے ذرا اس کو دیکھتے ہیں. پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا روٹی کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اس دولت مند عورت نے علیشا کی زبردست خدمت کی ہے, کیونکہ علیشا پھر جدوں گزردا ہے تو اوتھے جاندا ہے اور وہ عورت جو ہے وہ اس کی خدمت کرتی ہے. اور پہلی دفعہ جب علیشا وہاں گیا ہے تو شونیم کی رہنے والی عورت نے علیشا کو مجبور کیا کہ تو میرے ہاں کھانا کھا. ورس نمبر 9 لکھا ہے, سو اس نے اپنے شوہر سے کہا, دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے. سب بولے مقدس ہے. ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری دیوار پر بنا دیں اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان لگا دیں. پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا. اس امیر عورت نے اپنے شوہر سے کہا, دیکھ یہ مرد خدا مجھے مقدس نظر آتا ہے. خدا نے اس عورت کی روحانی آنکھوں کو کھولا ہے اور وہ علیشا کو دیکھتی ہے کہ یہ مرد خدا مقدس ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا اس نے کام کیا ہے, اس نے اپنے شوہر کو کنوینس کر لیا ہے کیوں نہ ہم اس کے لیے ایک کمرہ بنا دیں, ایک کوٹری بنا دیں. اور بنائے کہاں؟ دیوار کے اوپر. لکھا ہے خدا کے کلام میں, کیونکہ اس وقت کے جو شہر ہوتے تھے وہ دیواروں ارد گرد ہوتے تھے. ارد گرد دیواریں ہوتی تھیں اور دیواریں بڑی بڑی ہوتی تھیں, شاید 20 فٹ. اگر آپ ٹیکسلا جائیں جہاں پر توما رسول کا مشہور جگہ مینشن لوگ کرتے ہیں کہ وہ اگر اس کی دیوار باہر سے دیکھیں تو وہ بہت بڑی ہے. اسی طریقے سے یروشلم کی بھی دیوار کافی کھلی اور چوڑی تھی. یرو کی دیوار بھی کافی بڑی تھی. فصیل کا ذکر آتا ہے. تو یہ جو شونیم کا علاقہ ہے یہاں پر بھی دیوار, اس کا مطلب ہے کہ اس عورت کا گھر جو ہے وہ شہر کے بالکل کنارے پر ہے یا دیوار کے ساتھ ہے. تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ہم علیشا کے لیے ایک کمرہ دیوار کے اوپر بنا دیں تاکہ جب علیشا وہاں سے آئے تو اس کو باہر سے بھی ایکسیس ہو اور اندر سے بھی اس کو ایکسیس ہو, تاکہ وہ اس کمرے میں رہے. اور اس عورت نے ایسا ہی کیا. اور اس کمرے کے اندر جتنی ضرورت کی چیزیں تھی, خدا کے کلام میں لکھا ہے, اگر آپ نے غور سے پڑھا ہے تو بڑی واضح اور کلیئر لکھی ہے کہ اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور اس وقت کا 5 سٹار ہوٹل جیسا آرام دہ کمرہ شونیم کی رہنے والی عورت نے مرد خدا علیشا کے لیے بنوا دیا ہے. اور اب کیا ہوتا ہے؟ اب جب بھی خدا کا پیغمبر علیشا نبی وہاں سے گزرتا ہے اور وہ اس کوٹری میں رہتا ہے. اور ایک دن جب علیشا وہاں پر تھا تو علیشا نے اپنے شاگرد جہازی سے پوچھا کہ یار ذرا پوچھتی صحیح, یہ عورت جو ہمارے لیے اتنی فکریں کرتی ہے, اتنی ٹینشن لیتی ہے, اتنی خدمت کرتی ہے, ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے خادم نے, جہازی نے اس عورت کو بلایا. ہم تیرے لیے کیا کریں؟ تو نے اتنی ہماری خدمت کی ہے, بادشاہ سے کسی جنرل سے تیری ریکویسٹ کرے, تمہیں دولت چاہیے, تمہیں کیا چاہیے؟ کیونکہ علیشا اس وقت کا مشہور اس ایریے کا
آدمی تھا، اس کی رسائی ہر جگہ پر تھی، اور وہ اس کو انعام دینا چاہ رہا ہے، اب وہ اس کو بلیس کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس کو برکت دینا چاہ رہا ہے۔ وہ جو ساری خدمت اس عورت نے الیشا کی ہے اور اس کے خادم کی ہے، اس کے شاگرد کی ہے، اب الیشا کا دل خدا نے کھولا ہے اور وہ اس عورت کو بلیس کرنا چاہ رہا ہے۔ اور جب وہ عورت اس کمرے میں داخل ہوتی ہے تو وہ دروازے میں کھڑی ہو جاتی ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے ہم تیرے لیے کیا کریں؟ وہ عورت کہتی ہے میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے لوگوں میں رہتی ہوں، مال مویشی زمین جائیداد سب کچھ میرے پاس ہے، I don't need anything۔ لیکن جہازی جو الیشا کا شاگرد ہے، نوکر ہے، خادم ہے، اس کو ایک بات کا پتہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ عورت بانجھ ہے، اس سے کوئی اولاد نہیں ہے، اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ بوڑھا ہے۔ مرد خدا کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں ٹھیک ہے، موسم بہار میں وقت آنے پر خدا تمہیں بلیس کرے گا۔ لیکن شروع والی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس عورت کا کردار، کریکٹر جو شروع میں ہم نے 8 آیت میں پڑھا ہے وہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ اس عورت نے کیا تھا؟ روٹی کھانے پر مجبور، کس کو؟ الیشا کو۔ اور دوسرا کام اس نے کیا تھا؟ اس کے لیے کمرہ تیار کیا، اور کمرہ بھی کیسا زبردست تیار کیا۔ اتنی خدمت کی ہے کہ اس نے الیشا کا دل جو ہے وہ جیت لیا ہے۔ اور الیشا وہ خدا کا خادم ہے جس نے ایلیا سے بھی ڈبل برکت پائی، اور بہت سارے معجزے خدا کے کلام میں اس کے متعلق لکھے ہیں۔ اب الیشا اس کو برکت دینے کے لیے، اس کا مطلب اس نے اتنی خدمت کی ہے کہ الیشا اس کو زبردستی نوازنا چاہ رہا ہے، زبردستی اس کو برکت دینا چاہ رہا ہے۔ میں کیا کروں تیرے لیے؟ شنیم کی رہنے والی عورت نے الیشا کا دل جیت لیا ہے، اور الیشا اپنا دل جو ہے وہ کھول رہا ہے۔ اور جب برکت دینے کا ٹائم آیا اس نے مانگا بھی نہیں۔ وہ کہتی ہے سب ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کا ان کو سمجھ لگی کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ مرد خدا نے کہا وقت آنے پر خدا تمہیں بلیس کرے گا، خدا تمہیں بیٹا دے گا، اور پھر وقت آنے پر خدا نے ان کو بیٹے جیسی نعمت دی۔ وہ عورت جو بانجھ تھی، جس کے پاس سب کچھ تھا لیکن ایک چیز نہیں تھی، وہ تھی اولاد، اور وہ بھی بیٹے کی صورت میں خدا نے شونیم کی رہنے والی عورت کو بلیس کیا۔ کیسا عظیم خدا ہے ہمارا، کس قدر وفاداری کے ساتھ اس عورت نے خدا کے خادم کی خدمت کی ہے۔ یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہے کہ جو کوئی میرے خادم کو ایک پیالہ پانی کا پلاتا ہے وہ اپنا اجر ہرگز نہیں کھوتا۔ ایک پیالہ پانی کا۔ لیکن اس عورت نے خدا کے خادم کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، اور خدا اپنا آسمان اس عورت کے لیے کھول رہا ہے، اور خدا نے اپنا آسمان اس عورت کے لیے کھول دیا ہے۔ خدا نے اس عورت کو بیٹا دیا۔ اب آپ نے اس عورت کی برکتیں گنتے جانا ہے، کتنی برکتیں، بلیسنگ خدا نے اس کو دی ہے۔ ہمارا شروع سے یہ پوائنٹ تھا کہ ایک برکت کا راز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کیسے خدا سے برکت لے سکتے ہیں۔ وہ بیٹا جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس کی آگے یہ ساری سٹوری لکھی ہے، اور ایک دن وہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے۔ کھیتوں میں اپنے باپ کے ساتھ تھا، وہ بچہ گھر آتا ہے، ماں کی گود میں سر رکھتا ہے، پین کی کمپلین کرتا ہے، اور اچانک سے وہ بچہ مر جاتا ہے۔ شونیمی عورت اپنے نوکر کے ساتھ سیدھی الیشا کو چلی جاتی جتوں الیشا رہنا سے، اور جیسے ہی وہ قریب پہنچتی ہے تو الیشا اپنے
नौकर झांसी से कहता है जा पता कर इसको क्या मसला है। और जैसे भी औरत अलीशा के पास पहुंचती है, अलीशा उससे पूछती है सब ठीक है, पूछता है सब ठीक है, तेरा शोहर ठीक है, बेटा ठीक है? वो कहती सब ठीक है पर एक मसला है। और वो गिला करती क्या मैंने बेटा मांगा था, मैंने कहा था मुझे औलाद दे, वो बेटा मर चुका है। अलीशा और उसका नौकर पहले झांसी जाता है, वो दुआ करता है, कुछ नहीं होता। उसके बाद अलीशा उसके घर में जाता है और जहां वो बेटा लेटा हुआ था उसी पलंग के ऊपर अलीशा भी पहुंच जाता है और खुदा फजल करता है और खुदा शोनीम की रहने वाली औरत के मुर्दा बेटे को जिंदा कर देता है। It's written, ये आपकी बाइबल की स्टोरी है। लेकिन आपने याद रखना है उस औरत ने किया क्या। उसके किरदार पर उसकी जो सोच है, उसके अंदर लालच कोई नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं इससे बरकत लूंगी या ये मुझे बरकत देगा। लेकिन उसकी एक अटेंशन थी कि ये मर्द खुदा मुझे मुकद्दस मालूम होता है। एक गल उन्हें पता सी, ये मर्द खुदा, ये जो मर्द है ये खुदा का खादम है और मुझे मुकद्दस मालूम। और फिर उसके बाद उसने उसकी खिदमत की है। खुदा उसको ब्लेस करता है। ब्लेसिंग नंबर 1, खुदा उसको बेटा देता है। और जब वो बेटा मर जाता है बीमारी की वजह से, तो खुदा उसके मुर्दा बेटे को जिंदा कर देता है। खुदा का हाथ उसके घराने के ऊपर है। खुदा का आसमान उस औरत की फैमिली के ऊपर खुला हुआ है। खुदा का हाथ का साया उसकी औलाद के ऊपर है। और उसकी बरकत की वजह क्या थी कि वो अलीशा की खिदमत उसने की। और पहली दफा जब अलीशा वहां जाता है तो उसने क्या किया कि उसको रोटी खाने पर मजबूर। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि जो पादरी जाए उन्हें रोटी खान तो आनी ना दो ताकि उत्थे ही बैठा रहे। अक्सर ये नौजवान विजिट करते हैं, घंटा घंटा एक घर मिल करते। मैं कहता हूं ये ना करें, ये मोहब्बत। लेकिन अटेंशन उसकी पॉजिटिव है। वो सोचती है कि ये खादम है खुदा का और मेरे पे फर्ज है कि अगर मैं इसकी खिदमत करूंगी तो मैं इनडायरेक्ट खुदा की खिदमत कर रही हूं। अब स्टोरी यहां पर रुकी नहीं है। 2 बरकतें खुदा ने उसको दे दी हैं। अब जरा इसी किताब का चैप्टर नंबर 8 खोले, दूसरा सलाती उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, और अलीशा ने उस औरत से जिसके बेटे को उसने जलाया था कहा कि उठ और अपने कुनबा समेत जा और जहां कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि खुदावन ने काल का हुक्म दिया है और वो मुल्क में 7 बरस तक रहेगा। तब उस औरत ने उठकर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक किया और अपने कुनबा समेत जाकर फलस्तियों के मुल्क में 7 बरस तक रही। अब बरकत नंबर 3, खुदा ने एलीशा के ऊपर खोल दिया कि इस मुल्क के अंदर काल आने वाला है और लोग भूख से अफलास से मरेंगे, लड़ेंगे, छीनेंगे और हर तरह से अफरा तफरी होगी और तू इस मुल्क को छोड़ दे। अब उस मुल्क में शोनीम में काल था, लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन खुदा का फजल उस औरत के साथ था। वो अपने कुनबा समेत अपने शोहर के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक दूसरे मुल्क में चली गई है और 7 बरस तक वो औरत वहां रहती है जब तक कि काल खत्म नहीं हो गया। ये बरकत नंबर 3 है। उसके बाद जब वो औरत वापस आती है, इसी चैप्टर में लिखा है, और जब वो वापस आती है देखिए बहुत बड़ा इश्यू हो चुका है। 2 बड़े इश्यू हुए हैं। एक तो ये कि उसके घर के ऊपर, उसकी जायदाद के ऊपर, उसकी जमीन के ऊपर कब्जा हो चुका है।
کیونکہ 7 سال بڑے سال ہوتے، وہ یہاں نہیں تھی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب مرد خدا الیشا بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب اس کے لیے ایک پریشانی بنتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس جاتی ہے شکایت کرنے کے لیے، اپنی کمپلین لے کر بادشاہ کے پاس جاتی ہے۔ اور جب خداوند کا فضل اور خدا کا آسمان کسی کے اوپر کھلا ہو تو خدا بڑی زبردست ٹائمنگ بھی بنا دیتا ہے آپ کی۔ اور جس وقت یہ عورت بادشاہ کے محل میں داخل ہوتی ہے، اسی وقت الیشا کا نوکر، اس کا شاگرد جو تھا، وہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جہازی، اور وہ ساری سٹوری، سارے معجزے جو الیشا نے کیے تھے زمین پر جب وہ زندہ تھا، وہ بادشاہ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ اور اس نے یہ واقعہ جب الیشا نے شونیمی عورت کے مردہ بیٹے کو زندہ کیا تو وہ بھی اس کے ساتھ شیئر کیا۔ اور جیسے ہی وہ عورت بادشاہ کے محل میں داخل ہوتی ہے تو جہازی کہتا ہے یہی وہ عورت ہے جس کے مردہ بیٹے کو الیشا نے زندہ کیا تھا۔ اور بادشاہ اس عورت سے پوچھتا ہے کہ کیا کریں تیرے لیے؟ وہ کہتی میری تو ساری زمین جائیداد پراپرٹی کے اوپر قبضہ ہو گیا۔ بادشاہ نے ایک خواجہ سرا کو مقرر کیا اور 2 کام کیے، 2 حکم دیے۔ پہلا حکم یہ دیا کہ اس کی ساری جائیداد اور زمین جتنی ہے اس کو واپس کرو، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ 7 سالوں کی جتنی پیداوار بنتی ہے وہ بھی اس کو دو۔ یہ لکھا ہوا ہے، زمین بھی اس کو واپس کرو، اس کا گھر بھی اس کو واپس کرو، اور 7 سالوں کی ایوریج کے حساب سے جتنی اس کی زمین ہے، جتنی اس کی پیداوار بنتی ہے اوسطاً، وہ بھی اس کو واپس کرو۔ وہ بادشاہ کے محل میں گئی اور وہاں سے اپنی زمین بھی واپس لے کر آئی، اور 7 سال کی جو پیداوار تھی وہ بھی واپس لے کر آئی، اور بادشاہ نے اس کو نوکر بھی دیے۔ 4 برکتیں خدا نے شونیمی عورت کو دی، اور یہ واقعہ آپ کی بائبل مقدس میں مندرج ہے، لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو سٹوری ہے، کہاں سے یہ برکت کا آغاز ہوتا ہے کہ خدا کا خادم گزر رہا ہے اور اس نے زبردستی اس کو روکا ہے، اور پھر اس کو کھانا کھانے پر مجبور کیا ہے۔ اس نے خدا کے خادم کی خدمت کی ہے اور خدا کا آسمان اس کے اوپر کھل گیا ہے۔ آج ہم برکت تو لینا چاہتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا، جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہم خدا کو پریز، خدا کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، خدا کی ورشپ کرنے کے لیے آتے ہیں، خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے آتے ہیں، اور اس کے بعد ہم خدا سے برکت لینے آتے ہیں۔ کیسے ہم بلیس ہوں، کیسے خدا کی خدمت کریں گے، کیسے خدا کی خدمت ہو سکتی ہے؟ ذرا شونیمی عورت کے دل کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے ٹینشن کو۔ وہ پیور ہارٹ کے ساتھ، بڑے پاک دل کے ساتھ خدا کے خادم کی خدمت کر رہی ہے، یہ جان کر کہ یہ خدا کا قدوس ہے، خدا کا مقدس ہے، خدا کا چنا ہوا خادم ہے، خدا کا بندہ ہے، اور وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ اپنے خدا کی خدمت کر رہی تھی۔ ہماری کیا ٹینشن ہے؟ ہمیں بلیسنگ چاہیے، ہمیں برکت چاہیے، لیکن کیسے خدا ہمیں بلیس کرے گا؟ کیسے خدا ہمیں آسمان کے دریچوں کو کھول کر بلیس کرے گا؟ جب ہماری اٹینشن پازیٹیو ہوگی، جب ہمارا دل خدا کے لیے کھلے گا۔ اس نے صرف روٹی نہیں کھلائی، اس نے ایک کمرہ اس کے لیے بنایا ہے، اور وہ بھی عالی شان کمرہ، جس کے اندر شمعدان، میز، چوکی، پلنگ، ہر ایک چیز
اس نے وہاں تیار کی ہے۔ آج بھی جو زندہ خدا سے واقف ہیں وہ خدا کے گھر کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے خادموں کے لیے ان کے دل کھلے ہوئے ہیں، اور جن کے دل خدا کے لیے کھلے ہوئے ہیں خدا کا آسمان ان کے اوپر کھلا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنا دل خدا کے لیے نہیں کھولتے یا نہیں کھولنا چاہتے تو یہ خدا کا پرنسپل ہے۔ اور یسوع مسیح کو کتنا پسند آیا جب لازر کی بہن مریم خداوند یسوع مسیح کے پاؤں مبارک کو اتنے قیمتی عطر سے اور اپنے بالوں سے لگا رہی تھی، اور کمپلین ہوئی، شکایت ہوئی کہ یہ عطر اتنا مہنگا بک کر بہت سارے سے کام ہو سکتا تھا۔ یسوع مسیح کے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یاد رکھیں کہ غریب غربا ہمیشہ تاڑے کول، لیکن میں ہمیشہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کو اچھا لگتا ہے کہ جب اس کی خدمت کی جائے۔ آج فزیکلی خداوند یسوع مسیح آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن آپ ہر طرح سے اپنے مسیحا، اپنے منجی، اپنے نجات دہندہ اور یہوہ پاک خدا کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کے ساتھ وفاداری سے اس کی خدمت کریں اور سیکھیں اس مکاشفے کو، تاکہ خدا کا ہاتھ آپ کے گھرانے کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر، آپ کی آنے والی نسلوں کے اوپر ہمیشہ بڑا رہے، تاکہ آپ کسی چیز کے محتاج نہ رہیں۔ آج بہت سارے مسیحی میں دیکھتا ہوں پریشان ہیں اور پریشان ہی رہتے ہیں۔ بڑے بڑے پریئر واریر میں دیکھتا ہوں دعا کو لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پرنسپل جو خدا نے کلیسیا کے لیے رکھا ہے، اور یسوع مسیح کے مشہور الفاظ، دیا کرو تاکہ تمہیں بھی، یہ کسی پادری دی گل، اس میں کوئی شک نہیں۔ پادری اس کو بڑا زیادہ کوٹ کرتے ہیں، لوگوں نے اس آیت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ایسا کبھی نہ سوچیں، یہ یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں، خدا کے منہ کے الفاظ ہیں۔ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی، بلیس کریں تاکہ آپ بھی بلیس ہوں، بلیس کرنا سیکھیں۔ برکت لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے لیے اور سب سے بڑھ کر خدا کے لیے باعث برکت ٹھہرے، تاکہ آپ کے اوپر خدا کے دروازے اور آسمان کی کھڑکیاں وہ کھولیں، تاکہ حجی اور ملاکی نبی کی جتنی برکتیں لکھی، خدا کہتا ہے دیکھ میں آسمان کی کھڑکیاں کھول کر تمہیں برکت دیتا ہوں کہ نہیں، اتنی برکت کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو۔ آج کلیسیا میں بہت سارے ایسے خاندان ہیں جنہوں نے یہ اصول اپنایا، اور ان سے پوچھیں ان کے ہاں کمی ہوئی یا بڑے ہو۔ آمین آمین۔ آنکھیں بند کریں اور شکر گزاری کی دعا کرنا شروع کریں۔ تھینک یو جیسس، ہاللیلویا۔ چند لمحوں کے لیے آپ کے منہ میں شکر گزاری کے الفاظ